عبداللہ طاہر کو قتل کروانے میں ریکی کس نے کی؟ کس طریقے کے ساتھ شوٹر عبداللہ طاہر تک اس کلینک میں پہنچے؟ پھر اس قتل کیس میں ڈرون کا استعمال بھی کیا گیا۔ چودھری عبداللہ طاہر قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جس ملزم کو گرفتار کیا گیا اس نے کیا کیا سی سی ڈی کے سامنے انکشافات کیے۔ لاہور کے علاقہ گلبرگ میں ایک نجی کلینک میں پاکستان تحریک انصاف کے اکاڑہ سے رہنما عبداللہ طاہر کو 2-3 شوٹرز نے کلینک کے اندر گھس کر مبینہ طور پر فائر مار کر بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس وقت قتل کیا تھا جب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہاں پر روٹین کے مطابق چیک اپ کے لیے یا پھر فزیو تھراپی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب یہ شوٹر کیسے وہاں تک پہنچے؟ تو پولیس نے جب جیسے ہی 15 کے اوپر کال چلی تو پھر وہاں پر پولیس کے اعلیٰ افسران بھی پہنچے، تو انہوں نے فوراً سے ہی تحقیقات کا آغاز کر دیا اور پھر ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف اینگل کے اوپر جو تحقیقات ہیں وہ شروع کی۔ تو اس موقع کے اوپر جو ڈی اے جی آپریشن ہے فیصل کامران صاحب، وہ بھی موقع کے اوپر پہنچے تھے اور انہوں نے اسی وقت یقین دہانی کروائی تھی کہ جلد سے جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر اس کیس میں جلد ہی آپ کو اہم پیش رفت دیکھنے کو ملے گی۔ تو اب چونکہ پولیس کا جو تفتیش کا دائرہ کار ہوتا ہے وہ قریبی لوگوں سے وہ جو تفتیش ہے یا پھر جو تحقیقات ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں، تو ایسے میں یہ جو کیس ہے اس کو سی سی ڈی کے ہینڈ اوور کیا گیا، کیونکہ جو مقتول کے لواحقین تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو سی سی ڈی ہے وہ اس پورے کیس کو دیکھے، اور پھر یہ کیس بڑا ہائی لائٹ بھی ہوا۔ تو ان کا جو ڈرائیور تھا اصغر، اس کو حراست میں لیا گیا اور پھر اس سے جب تفتیش ہے وہ کی گئی اور اس کا جو موبائل وغیرہ تھا وہ چونکہ پولیس موبائل اپنے قبضہ میں لیتی ہے، اور پھر اس کا جو ریکارڈ تھا اس کو دیکھا گیا، تو یہ جو اصغر ہے اس واقعہ کے قریباً 2 ماہ قبل ایک 22 سالہ ٹک ٹاکر لڑکی ٹک ٹاک کے اوپر رابطہ شروع کرتی ہے۔ ان کی آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ ویڈیو کال کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ پورا ایک جال بچھایا گیا تھا عبداللہ طاہر تک پہنچنے کے لیے یا پھر اس کی جو مکمل ریکی ہے وہ کرنے کے لیے۔ تو وہ لڑکی اس کے ساتھ مسلسل جو ڈرائیور اصغر تھا رابطے میں رہتی ہے۔ جس دن کلینک پر وہ آتے ہیں چیک اپ کے لیے، تو اس دن بھی جب وہ اندر گئے ہوئے تھے تو اسی لڑکی نے پھر سے ویڈیو کال کے اوپر رابطہ کیا اصغر ڈرائیور کے ساتھ اور اسے پوچھا باتوں باتوں میں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اکیلے آئے ہوئے ہیں، کسی قسم کے ساتھ میں سیکیورٹی نہیں ہے یا پھر یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو اس لڑکی نے فوراً سے جو پیچھے اس کے ہینڈلر تھے ان کو بتایا، تو گرو مانگٹ روڈ کے اوپر آلریڈی شوٹرز موجود تھے۔ پھر ڈرون کیمرے کے ذریعے وہ عبداللہ طاہر صاحب جو ہیں ان کی ریکی کر رہے تھے کہ وہ کس کس طریقے سے کہاں جا رہے ہیں یا پھر آس پاس کوئی تو نہیں ہے۔ تو یوں اس طریقے کے ساتھ وہ عبداللہ طاہر صاحب کے پیچھے اس کلینک میں پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر فائر مار کر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جو ان کی اہلیہ ہے وہ خوش قسمتی سے بچ جاتی ہیں، کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب چیک کر رہے تھے وہ ایک فائر جو تھا وہ ان کو لگا تھا اور وہ زخمی ہوئے تھے۔ پھر ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں پر ان کا علاج معالجہ ہوا اور پھر ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ تو اب یہ جو اصغر ہے یہ تو پولیس حراست میں ہے۔ پھر اب پولیس جو ہے وہ اس پہلو کے اوپر تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ جو 22 سالہ ٹک ٹاکر لڑکی ہے کیا یہ پاکستان میں ہی تھی یا پھر پاکستان سے باہر تھی، اور پھر جو اصل پیچھے قاتل ہیں یا پھر شوٹرز ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں کیے جا سکے۔ پچھلے دنوں ایک اور ویڈیو بیان بھی سامنے آیا تھا جس میں نارووال کا زمان عرف کگی بٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ ہمارا عبداللہ طاہر کے ساتھ ریت کا معاملہ چل رہا تھا اور ہم نے عبداللہ طاہر کو منع کیا تھا کہ وہ اس سائڈ پر جو ریت کا کاروبار ہے وہ نہ کرے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو پھر انہوں نے یہ پورا ایک پلاننگ کے تحت ان کو قتل کروایا ہے۔ اب چونکہ زمان عرف کگی وہ امریکہ میں مقیم ہے، اب پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس کے ریڈ وارنٹ
जारी कर रहे हैं और फिर उसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए या फिर इनको वापस लाने के लिए जो कानूनी चारागोई है वो की जाएगी। तो अब तक इस केस में ये बड़ी पेशरफ्त थी कि एक टिकटॉकर खातून या फिर लड़की के ज़रिए हनी ट्रैप किया गया उनके ड्राइवर असगर को, और फिर असगर में आगे से जाने अनजाने में ये पूरे का पूरी बातें उसको वीडियो कॉल के ऊपर बताता रहा और इस तरीके के साथ जो कातिल थे वो अब्दुल्ला ताहिर था।